السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو روزے سے ریلیٹڈ کچھ ضروری مسائل بتاؤں گا کہ روزے کی حالت میں کن چیزوں کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو بہت زیادہ دھیان سے دیکھیں اور ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں، بیچ میں اسکپ نہ کریں، تاکہ آپ کو روزے کے مسائل اچھے سے سمجھ میں آ سکے۔ آئیے جانتے ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں روزے کی حالت میں جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں مٹی یا کنکری نگلنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک آدمی روزے کی حالت میں مٹی کھا لیتا ہے اسی طریقے سے، یا پھر پتھر کی کنکری وغیرہ کھا لیتا ہے، یا پھر کاغذ کھا لیتا ہے، یا پھر گھاس پھوس وغیرہ کھا لیتا ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے آدمی کو روزے کی بعد میں قضا کرنی پڑے گی، لیکن اس کے اوپر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ مسوڑوں کے خون کا پیٹ میں چلا جانا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی کو روزے کی حالت میں مسوڑوں سے خون نکلنے لگتا ہے تو اس کی دو شکلیں ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ جو مسوڑوں سے خون نکلا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ تھوک کے اوپر غالب آ گیا، یعنی خون کی کوانٹیٹی تھوک کی کوانٹیٹی سے بہت زیادہ ہے۔ اب اگر یہ پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسری شکل یہ ہے کہ جو مسوڑوں سے خون نکلا ہے اس کی مقدار تھوک کے برابر ہے، یعنی جتنی کوانٹیٹی تھوک کی ہے اتنی ہی کوانٹیٹی میں مسوڑوں کے اندر سے خون نکلا ہے۔ تھوک اور خون دونوں برابر سرابر ہیں۔ اب اگر یہ پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے شخص کو روزے کی بعد میں قضا کرنی پڑے گی، لیکن اس کے اوپر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ روزے کی حالت میں حقہ یا بیڑی سگریٹ پینا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اگر کسی آدمی نے روزے کی حالت میں حقہ پی لیا، اسی طریقے سے بیڑی یا پھر سگریٹ پی لی، اس کنڈیشن میں بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے شخص کے اوپر روزے کی قضا لازم ہوگی، لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ روزے کی حالت میں مشت زنی کرنا، اب اس کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی نے روزے کی حالت میں مشت زنی کی اور اس مشت زنی کرنے کی وجہ سے انزال ہو گیا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ یعنی کسی نے روزے کی حالت میں مسٹربیشن کر لیا، اسی طریقے سے ہست میتھن کر لیا۔ مسٹربیشن کرنے کی وجہ سے یا پھر ہست میتھن کرنے کی وجہ سے اگر ویریہ نکل جاتا ہے تو اس کنڈیشن میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب ایسے شخص کے اوپر بعد میں روزے کی قضا لازم ہوگی، لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر مشت زنی کرنے کے باوجود، ہست میتھن کرنے کے باوجود بھی منی نہیں نکلی، یعنی ویریہ نہیں نکلا، تو اب اس کنڈیشن میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ روزہ ٹوٹنے کے لیے منی کا نکلنا شرط ہے۔ اور اسلام کے اندر مشت زنی کرنا، ہست میتھن کرنا، یہ بہت بڑا گناہ مانا گیا ہے۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں اتنا بڑا گناہ کرتا ہے تو وہ آدمی کیسی ذہنیت کا ہوگا۔ بہرحال مشت زنی کرنا، ہست میتھن کرنا، یہ روزے کے علاوہ میں بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمیں مشت زنی اور ہست میتھن کرنے سے ہر حال میں بچنا چاہیے۔ احتلام کے بعد روزہ ٹوٹنے کے گمان سے افطار کر لینا، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ روزے کی حالت میں نائٹ فال ہو جانے سے، احتلام ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اب اگر غلطی سے کوئی یہ سمجھ کر کہ احتلام ہو جانے کی وجہ سے، نائٹ فال ہو جانے کی وجہ سے روزہ جاتا رہا، یہ سمجھ کر کے اس نے افطار کر لیا، یعنی کوئی چیز کھا لی، تو اس کنڈیشن میں اب ایسے شخص کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور روزے کی بعد میں قضا کرنی پڑے گی، لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ سخت بیماری کے وقت روزہ افطار کر لینا، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں بہت زیادہ سخت بیمار ہو جاتا ہے اور اس کی بیماری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو اس بیماری کے وقت اگر وہ افطار کر لیتا ہے، یعنی کوئی چیز کھا لیتا ہے، تو اس چیز کے کھانے کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے شخص کو بعد میں روزے کی قضا کرنی پڑے گی، لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ قصداً روزہ توڑ دیا اور پھر اسی دن بیمار ہو گیا، تو اب کیا حکم ہے؟ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے روزہ توڑ دیتا ہے اور روزہ توڑنے کے بعد پھر وہ اسی دن بیمار ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے کوئی عورت ہے اور وہ جان بوجھ کر کے روزہ توڑ دیتی ہے اور پھر اس کے بعد اسی دن اس کو پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کنڈیشن میں روزے کی قضا کرنی پڑے گی، لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ روزے میں عورت کے ساتھ زبردستی جمع کرنا، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ رمضان کے روزے میں اگر عورت کے ساتھ مرد زبردستی سیکس کرتا ہے تو اس کنڈیشن میں عورت کے اوپر صرف روزے کی قضا لازم ہوگی اور کفارہ واجب نہیں ہوگا۔
جبکہ مرد کے اوپر روزے کی بھی قضا لازم ہوگی اور کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ مسافر کا روزہ توڑ دینا، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی شخص نے روزے کی حالت میں سفر شروع کیا تو اسے بلا کسی عذر کے روزہ نہیں توڑنا چاہیے، یعنی بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی وجہ کے روزہ نہیں توڑنا چاہیے۔ لیکن اگر اس نے روزہ توڑ دیا تو اب اس شخص کے اوپر صرف روزے کی قضا واجب ہوگی لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ روزے کی حالت میں انیما لینا، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ پیٹ کی صفائی کے لیے لیٹرین کے راستے سے جو دوائی چڑھائی جاتی ہے اس کو انیما کہا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں انیما لیتا ہے، پیٹ کی صفائی کے لیے لیٹرین کے راستے سے دوا چڑھواتا ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بواسیر کے اندرونی مسوں پر مرہم یا دوا لگانا، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ روزے کی حالت میں بواسیر کے اندرونی مسوں پر مرہم لگانا یا پھر دوا کا استعمال کرنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر جو مسے باہر کی سائیڈ رہتے ہیں ان پر دوا لگانے سے یا پھر مرہم لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوستو یہ تھی وہ چیزیں جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان کو نیکسٹ ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ اور پچھلی ویڈیو کے اندر بھی میں نے بتایا تھا کہ کن چیزوں کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو آپ ایک بار اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ اس ویڈیو کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں بھی مل جائے گا اور ویڈیو کے آخر میں ٹیمپلیٹ میں بھی مل جائے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس کو لائک کریے، چینل کو سبسکرائب کریے اور برابر میں گھنٹی والے بٹن کو بھی دبا دیجئے اور ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کر دیجئے تاکہ آپ کے ساتھ اور لوگ بھی ثواب میں شامل ہو سکیں۔